الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ ماہ رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور بڑا ہی افسوس کا بھی مقام ہے کہ وہی مہینہ قریب الختم ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں رمضان کا مقدس مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں اپنی آخرت کی تیاری میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو ہماری عبادتیں ہوئیں اپنے فضل سے قبول فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما دے، آمین۔ اب جب آخری موقع ہے تو اس موقع پر کچھ صدقات و خیرات و زکوٰۃ وغیرہ کی بات آتی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اس سے پہلے بھی بتلا دیا گیا، بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ ادا بھی کر چکے اور ادا کر بھی رہے ہیں۔ قرآن مجید میں صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ صدقہ کی جمع ہے صدقات، اور صدقہ کہتے ہیں اچھے کام کو، ہر اچھے کام کو صدقہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل آئی ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کوئی سلام کرتا ہے، سلام کرنا بھی صدقہ ہے، خیریت کوئی پوچھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی آدمی فصل لگاتا ہے، زراعت کرتا ہے، اس میں جو فصل آئی اس کے اندر سے
جو پرند آتے ہیں اور اس فصل میں سے دانے چگ کر چلے جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، آقا نے فرمایا یہ دانے جو چگتے ہیں پرندوں کا کھانا بھی اس زراعت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے۔ کوئی آدمی پیڑ پودا لگا دیتا ہے، اس سے کوئی پھل نکلتا ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی اس پیڑ کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ فائدہ اٹھانا بھی پیڑ لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ کوئی پانی کا کنواں یا کوئی پانی کی سبیل لگا دیتا ہے، مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں پر جو مال خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو کوئی لقمہ کھلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم محبت کے ساتھ اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ دو گے یہ لقمہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے صدقے کا مفہوم بہت عام ہے۔ مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کوئی اچھا کام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر کار خیر صدقہ کہلاتا ہے، ہر اچھا کام۔ امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، کسی کو ادب سکھلانا صدقہ ہے، کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کسی اندھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر لے جانا صدقہ ہے۔ تو ہر اچھے کام کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کا معنی کیا؟ صدق، سچائی کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو سچائی کا معنی کیا ہے اس کے اندر؟ کہ یہ کام کرنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی حالت سے کہ یہ کام اچھا ہے اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے، مجھے اس کا یقین ہے، مجھے اس کا بھروسہ ہے، اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ صدقہ مطلب سچ سمجھنا کہ ہم کسی کو کچھ رقم دے رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ان کی بات سچی ہے، اس کا یقین مجھے ہے، اسی لیے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑے مفہوم کو گھیرا ہوا لفظ ہے صدقہ۔ لوگ جب نہیں جانتے تو جہالت کی باتیں کرتے ہیں صدقے کے متعلق۔ بہرحال طویل تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صدقات کا لفظ جب بھی بغیر کسی قید کے مطلق جب بولا جائے گا صدقہ، انما الصدقات، تو یہاں پر دو صدقے کے مطلب آتے ہیں، یعنی صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے علماء کی زبان میں، ایک صدقات نافلہ اور ایک صدقات واجبہ۔ کچھ صدقات ہوتے ہیں نفل کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، تطوع، ایکسٹرا، اپنی طرف سے جو ایکسٹرا فٹنگ بندہ کرے گا اسے تطوع کہتے ہیں عربی میں، قرآن کی زبان میں۔ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ نے فرمایا یہی نفل ہے کہ ایکسٹرا جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کیا، ضروری نہیں کہا، بندہ اپنی طرف سے جاتے جاتے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کر دیا، یہ فرض نہیں تھا تمہارے لیے پھر بھی تم نے کچھ کر دیا، تو یہ نفل ہے، نفل صدقات۔ اور نفل صدقات کے ابھی میں نے تفصیل بتلا دیا، نفل صدقات کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی ٹرم نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوسی، ایمان والے، غیر ایمان والے، دوست، دشمن،
کسی کے بھی ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا لسانی اعتبار سے ہو یا اپنے فعلی اعتبار سے یا قولی اعتبار سے، کوئی بول کر، کچھ دے کر، کچھ کر کر جو بھی کام آپ کریں گے، یہ کسی کے بھی ساتھ کیا جائے، یہ نفل صدقہ ہے، نفلی صدقات کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نفل صدقہ کرنا چاہتے ہیں دیجئے، آپ کے من میں کس کو بھی دینے کا آیا، غیر کو دینا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو دینا چاہتے ہیں، دیجئے، دل کھول کر دیجئے، نفل صدقات کی اجازت ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو دینا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو۔ اب جو میں نے ابھی حدیث کے اندر بتایا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو جو بھی خرچ کریں گے، جو بھی مال بندہ خرچ کرتا ہے، یہ سب صدقے میں شامل، اور یہ نفل صدقہ ہے، یاد رکھیے اس کو۔ اب مسئلہ آتا ہے صدقات واجبہ، جو دوسری قسم ہے، واجب یعنی اس میں فرض بھی، واجب بھی، جو ضروری صدقہ کہ یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، اتنا تو ضرور دینا پڑے گا تمہیں۔ اب یہ جو شرط آ گئی، اسے کہتے ہیں فرض، واجب، ضروری صدقات۔ اب اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ وہ فرض اور واجب صدقات ہیں کیا۔ وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک زکوٰۃ، جو کہ فرض ہے، واجب اور فرض اس سے پہلے بھی بتا چکا، شریعت میں ہمارے پہلے والوں کی زبان میں کوئی فرق نہیں تھا، واجب ضروری، ضروری فرض، فرض ضروری واجب، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے کسی کو فرض بولتے ہیں، کسی کو واجب بولتے ہیں، یعنی جس کا حکم قرآن میں ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں، جس کا حکم حدیث میں ہو قرآن میں نہ ہو تو اسے واجب کہتے ہیں۔ اور حالانکہ قرآن اور حدیث معنی اور مطلب کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، اسے یاد رکھیے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں معنی بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، حدیث میں معنی اللہ کا، الفاظ نبی کے، بس اتنا سا فرق۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی جی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے۔ تو جب آپ نے بولا تو وہ اللہ کا بولنا ہے۔ تو بس یہ فرق بتانے کے لیے کہ یہ چیز فرض ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن میں ہے، یہ چیز واجب ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا حکم حدیث میں ہے، یہ فرق اہل علم جانتے ہیں۔ بہرحال ایک ہے زکوٰۃ جو کہ صدقات واجبہ میں آتی ہیں، دوسری چیز ہے منت۔ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر لازم خود سے کر لیتا ہے، جیسے اعتکاف کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی آدمی کہہ لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہو گیا، منت والا اعتکاف۔ اور اسی طریقے سے کوئی کہہ لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5,000 روپے 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، دے دوں گا، تو یہ جو ہے واجب ہو گیا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بندے نے خود اپنی طرف سے ضروری کر لیا ہے، تو یہ بھی واجب صدقہ۔ تیسرا ہے عید الفطر کے موقع پر ہر بندے کا فطرہ اپنی طرف سے، صدقہ فطر جسے کہتے ہیں، فطرہ نکالنا، بعض لوگ اسے جان کا فطرہ، جان کا صدقہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے۔ صرف یہ تین چیزیں ہیں، زکوٰۃ، منت اور فطرہ، یہ تین چیزیں واجبات میں سے ہیں، صدقات واجبہ۔ اس کے شرائط ہیں کہ یہ تم کسے دو گے، کہاں دو گے، کس پر خرچ کر سکتے ہو اور کسے نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شرائط بیان فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو بات جب معلوم نہیں ہوتی پریشان ہوتے ہیں، خواہ مخواہ سے ٹینشن میں آتے ہیں، تو ہم نے یہ بتا دیا نفل صدقات آپ جسے چاہیں دے لیں، جسے چاہیں خرچ کر لیں،
اب ہم نے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس کا جو گوشت ہے نا یہ تقسیم کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اسے ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینے والا خود سارا گوشت رکھ لے سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو پورا گوشت تقسیم کر سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا اپنے لیے، تھوڑا رشتہ داروں کے لیے، تھوڑا عام بندوں کے لیے۔ تو وہ جو ہے گوشت وہ واجبات میں نہیں ہے، نفل میں ہے، تو اس کا مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ گوشت اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی دینا جائز ہے، کیونکہ نفل ہے، اور نفل میں عام بات ہوتی ہے، سب کے لیے جائز ہے۔ تو جس کے شرائط ہیں صدقہ تقسیم کرنے کے وہ 3 ہیں: زکوٰۃ، منت اور فطرہ جو عید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اب اس میں شرط کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 طبقے ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں، ان 8 میں سے کسی بھی ایک بندے کو آپ دے سکتے ہیں۔ ان 8 کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ نے فطرہ، منت یا زکوٰۃ کی رقم دیا تو وہ نفل صدقہ شمار ہوگا، فرض ادا نہیں ہوا، اسے دوبارہ مستحق لوگوں کو ہی دینا پڑے گا۔ اب ان 8 میں سے بھی ہمارے علاقوں میں آپ کو کچھ کمی بیشی کے ساتھ 5-6 طبقات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفصیل میں جائے بغیر انما الصدقات، یہ جو صدقات دینے ہیں، للفقراء۔ اب یہاں سب سے پہلی شرط جو یہاں مذکور نہیں ہے لیکن پورے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال زکوٰۃ کا وغیرہ وصول فرماتے تھے، آپ اپنی ثواب دید سے، آپ اپنے نظر سے جسے مناسب سمجھتے دے دیتے، کسی کو کم دیتے، کسی کو زیادہ دیتے، وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا تھا، وہ آپ بہتر جانتے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، منافقوں نے خاص کر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ برابر تقسیم نہیں کرتے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اونچ نیچ کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ صرف ایمان والوں ہی پر تقسیم ہوگا، غیر ایمان والے کو زکوٰۃ میں بھی، فطرے میں بھی اور منت میں بھی، جو منت کیا گیا تھا اس میں سے غیر ایمان والوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر دیا گیا تو وہ نفل میں آ جائے گا، فرض پھر باقی رہے گا آپ پر کہ جتنا ان کو دیا اتنا پھر الگ سے ان 8 میں سے کسی ایمان والے کو دینا پڑے گا۔ تو اب یہ 8 جو طبقے ہیں، 8 کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان والا ان 8 میں سے ہو تو بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب کون کون ہے؟ للفقراء، فقیروں کو۔ اب فقیر اور ایک ہے والمساکین، فقیروں کو اور مسکینوں کو۔ اب یہ فقیر کون، مسکین کون؟ عربی کے الفاظ ہیں، اسے اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں محتاجوں کو اور غریبوں کو۔ اب یہ محتاج اور غریب، اس میں فرق بتا دیتے ہیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو مگر کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ ہمارے یہاں الٹا مطلب ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جو بھیک مانگتا ہے۔ عربی میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو مگر سوال کا ہاتھ نہ پسارتا ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والے تمام صحابہ مہاجرین کو فقیر کہا۔ للفقراء المہاجرین الذین، مساکین المہاجرین نہیں کہا کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے مسکین صحابہ، مسکین صحابہ نہیں تھے، فقیر صحابہ تھے۔ فرق کیا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں ضرورت تو بہت ہے مگر سوال ایک بار بھی کسی سے نہیں کیا، تو فقیر جو سوال نہیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو سوال کر بیٹھتا ہے اسے مسکین کہتے ہیں، اسے
مسکین کہتے ہیں، مگر ہم نے الفاظ بدل لیے ہیں، فقیراں آئیں، بھیک مانگنے والوں کو ہم نے فقیر سمجھ لیا۔ بہرحال آپ اس کو تھوڑا تبدیل کر لیں، للفقراء والمساکین، ضرورت مند تو دونوں بھی ہیں، لیکن ایک مانگتا ہے ایک نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو، تم تھوڑا دیکھ بھال کر لو، جو مانگنے والا ہے وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو اسے بھی دو، مسکین کو۔ اور خاص کر پہلا نمبر جو اللہ نے بتلایا، ایسا محتاج جو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اسے ڈھونڈ کر دو، پہلا حق اس کا ہے۔ ایسے آپ کو بہت مل جائیں گے جو اپنی گزر بسر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس سہولت کے بقدر اپنی گزر بسر کی چیزیں بھی ہیں، لیکن بیچارے اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہیں، مگر لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے کہ مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں تنگی ہے، کسی سے نہیں بولتے، وہ اپنا دکھڑا صرف اللہ کو سناتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو تلاش کرو اور ان کو دو۔ اللہ نے سب سے پہلا نمبر ان کا رکھا ہے جو لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں مگر ضرورت ان کو بہت ہے، للفقراء والمساکین۔ دوسرا نمبر ہے انہی محتاج بندوں میں جب ان کے برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہیں تو وہ نکل پڑتے ہیں لوگوں سے پوچھنے کے لیے، مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اب ان مانگنے والوں میں سے بھی آپ دیکھ لیجئے یہ پیشہ ور مانگنے والے نہ ہوں کہ مستقل دھندا بنا لیا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے پاس ایک دن کے گزارے کے بقدر روزی ہو، ایک دن کھا سکتا ہے، آرام سے گزر بسر اس کا ہو سکتا ہے، تو اسے لوگوں سے سوال کرنا حرام ہے۔ ابھی جتنے مانگنے والے ہیں نا، ایک دن کا نہیں، ایک مہینے کا، ایک سال کا بھی ان کے پاس ہوتا ہے، پھر بھی مانگتے ہیں کیونکہ عادت سے مجبور، انہوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ چیک کر لیں، زکوٰۃ، فطرہ اور منت یعنی فرض اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ایسے مانگنے والوں کے بارے میں اطمینان پہلے کر لیں، بعد میں دے سکتے ہیں اگر وہ واقعتاً ضرورت مند ہوں تو۔ اور اگر ان کو ضرورت نہیں تھی پھر بھی آپ نے زکوٰۃ بھی دے دیا، فطرہ بھی دے دیا، تو یہ نفل ہوگا، فرض آپ کے ذمے باقی رہے گا، یہ سمجھ لیں اس کو۔ تو بہرحال للفقراء نہیں مانگنے والے محتاج، والمساکین مانگنے والے محتاج، یہ دو فرق ہو گئے، للفقراء والمساکین، والعاملین علیہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل زکوٰۃ لوگوں کے پاس چندہ کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جو لوگ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے طے ہو گئے ہیں، اب وہ لوگوں کے پاس جا جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے لیے یہ جمع کر کے لاتے ہیں، تو یہ جمع کرنے والے جو عامل ہیں، عاملین علیہا، جو زکوٰۃ لینے ہی کا کام کر رہے ہیں، تو اس زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو تم نے چندہ کر کے لایا، جو وصول کر کے تم نے لایا ہے، اس میں سے کچھ رقم تم بھی لے لو۔ یہ حاکم، یہ ذمہ دار جو بڑا ہوگا، بہرحال جو بھی ہوگا وہ طے کرے گا کہ ان کو کتنا دینا ہے، لیکن پرسنٹیج طے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ 100 لائے تو 40 تمہیں، 60 ہمیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ پرسنٹ طے نہ کریں، ہاں آپ چندہ کر کے لائیں، آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو خوش کر دیا جائے گا، اس میں سے مناسب ماحول کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے، اس بندے کی ضروریات کو پورا ہو سکے ایسی رقم اس کو اسی زکوٰۃ میں سے، فطروں میں سے اور منت کے رقم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی رقم اصول کرنے والے جو سفیر ہیں ان کو، والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے نمبر پر تألیف قلوب کے لیے جو نو مسلم لوگ ہیں،
اب یہ دیکھیے غیر مسلم نہیں، نو مسلم کنورٹڈ مسلمان جو ابھی ابھی تازے ایمان میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے تألیف قلب کہ بھئی اپنے رشتہ داروں سے اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر ادھر آئے ہیں، اب ان کو سب سے دشمنی ہے، سب لوگ ان کے مخالف ہو چکے ہیں، اب یہ بندہ اپنے ایمان پر اسلام پر تھوڑا مضبوطی سے جم جائے تو اس بندے کے لیے فطروں کی رقم، زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے اسے دینا اور اتنی رقم دینا کہ یہ بندہ ماشاءاللہ اطمینان سے کھا سکے، پی سکے، اپنا کام دھندا سیٹ کر سکے، ایسی اس کی مدد کرنا، یہ مؤلفت قلوب کہلاتے ہیں۔ تألیف قلب، نو مسلم لوگوں کو اسلام میں جمنے کے واسطے یہ رقم دینا جائز ہے، لیکن غیر مسلم نہیں، مسلمان جو کہ نیا نیو مسلمان ہیں، ان کو کہتے ہیں مؤلفت قلوب۔ پانچواں نمبر وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے میں۔ کوئی آدمی غلام ہے، اب اس کو غلامی سے آزاد کرانے کی رقم طے کی گئی ہے کہ تم 10 لاکھ روپیہ ادا کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اب اس کے لیے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں سے اکٹھا کر کے، فطروں میں سے اور منت میں سے اکٹھا کر کے لے جا کر دے دیا اور اس بندے کو غلامی سے آزادی مل گئی۔ جائز ہے غلاموں کو چھڑانا زکوٰۃ کے مال میں سے، فطروں میں سے، منت میں سے، تو ان کے لیے جائز، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غلام مسلمان۔ ہر جگہ آپ یاد رکھیں مسلمان شرط ہے، غیر مسلم کو اس میں سے نہیں دے سکتے، نفل میں سے خوب دیجیے۔ وفی الرقاب والغارمین، غارم مقروض، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا، اچھا کھاتا پیتا آدمی، کاروبار کام دھندے والا، فیکٹریاں والا، بہت بڑا بزنس والا آدمی تھا، حالات بدل گئے اور وہ اندر چلا گیا، قرض کے اندر ڈوبتا چلا گیا، گھر بھی گروی ہے، فیکٹری بھی گروی ہے، اس کا مال دولت سب چلا گیا، قرض کے اندر دب چکا ہے، ابھی بیچارہ بڑا پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا آدمی جو اگرچہ تمہارے معاشرے میں ہائی فائی قسم کا تھا لیکن اس کا قرض، اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ قرض ہے، تو اس کو قرض کے دلدل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو۔ لوگوں نے سمجھا نہیں صرف پھٹیچر ہونا ضروری ہے، کھاتا پیتا آدمی، آئرن کے کپڑے پہنا ہوا آدمی اور گاڑیوں میں گھومنے والا، کار میں گھومنے والا آدمی ہے، مگر اس کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، کار بھی قرض میں ہے، اس کی گاڑی بھی قرض میں، اگر اس کا قرض دیکھا جائے تو یہ خود بک جائے گا، اتنا ڈوب گیا ہے، تو ایسے بندے کو قرض سے نکالنے کے لیے ہیلپ کرنا، زکوٰۃ میں سے، فطرے میں سے دینا جائز ہے۔ والغارمین، مگر اس میں بھی تھوڑا آپ جیسے وہ فقیروں کو، مسکینوں کو چیک کر لیتے ہیں، ویسے ان کو بھی چیک کرنا پڑے۔ ہر بندے کو آپ تھوڑا چیک کریں گے، ڈیپلی اندر جا کر تحقیق کریں گے کہ یہ قرض میں کیوں چلا گیا، کیا عیاشیوں کی وجہ سے، منمانیوں کی وجہ سے، یا اس کی عادت ہی یہ ہے کہ قرض لے اور اپنی موج مستیاں کرتے رہیں، یا کوئی بندہ ہے جو اچانک ہو گیا، نہیں چاہتے ہوئے حالات اس کے اوپر ایسے آ گئے، نقصان اس کا ایسا ہو گیا جو لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بیچارے کا دھندا نہیں چلا، اس کی اپنی طرف سے کوئی مستی اس کے اندر نہیں تھی، اچانک حالات نے اس بندے کو لپیٹ میں لے لیا، تو ایسے بندے کو دیں، ایسا نہیں جو خواہ اپنی عید منانے کے لیے قرض لے کے جا کے شاپنگ کر کے آتا ہے، خواہ فنکشن منانے کے لیے، بچوں کے برتھ ڈے منانے کے لیے، ختنے کا فنکشن منانے کے لیے، منگنی کا فنکشن منانے کے لیے قرض لے لے کے ڈوب گیا ہے، ایسے بندے کی مدد نہ کرے، یہ اپنی مستی سے ڈوبا ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا ہے، نہ کہ حالات نے اس کو مارا ہے، یہ تھوڑا فرق کر لیں۔ میرے حال مقروض، جو بندہ قرض میں ہے، قرض سے نکالنے، اس کا قرض چکتا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اس کے بعد ہے اللہ کے راستے میں، یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ بندے جو اپنے کام دھندے، اپنی تجارت کے مشاغل، کمانا سب چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جو گھرے ہوئے بندے ہیں،
اسے آج کل امت نے، لوگوں نے محتاج سمجھ لیا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں اللہ نے جو فرمایا، جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ، یہ بندے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام دھندا، تجارت، بزنس، بیوی بچے سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کا کھانا پانی کہاں سے گزر بسر ہوگا؟ اللہ کھلائے گا۔ اللہ کہاں سے کھلائے گا؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک دوسرے کو منتظم اور ایک دوسرے کا معاون بناتے ہیں۔ اللہ ہی دیتے ہیں، مگر ڈائریکٹ اللہ دے دیں، ایسا معجزہ، ایسی کرامت اور ایسی انہونیاں پوری دنیا میں بہت کم ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے، بہت کم لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اسی پر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ریت آٹا بن گیا، چکی چلنے لگی اور اس کے اندر سے آٹا نکلنے لگا۔ کیا یہ ہر صحابی کے ساتھ ہوا؟ اور جس کے ساتھ بھی ہوا کیا وہ ہمیشہ ہوا؟ کبھی کبھار اکا دکا واقعات آپ کو ملیں گے کہ کسی کی زندگی میں گھر میں چکی چلی، کسی کے یہاں بالو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے اور وہ آٹا بن گیا۔ یہ بہت گنے چنے واقعات ہیں، ورنہ تو اکثر و بیشتر اللہ جو مدد فرماتے ہیں وہ ایک بندے کو مالدار بناتے ہیں، ایک بندے کو محتاج بناتے ہیں اور اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ تو اس محتاج کی مدد کر دے، تو یہ بندہ لا کر پہنچاتا ہے اور اسے کہتے ہیں اللہ نے مدد کی۔ مگر کیسے؟ ڈائریکٹ اس کے گھر میں اتارا نہیں گیا، کسی بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے اور یہاں ایک دوسرے کا سبب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بناتے ہی ہیں۔ بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ سبب ہیں، بیوی کے لیے شوہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بغیر بھی پال سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ قدرت کا یقین رکھیں گے، سنت کو اختیار کریں گے۔ قدرت کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میری تجارت کے بغیر مجھے پالے گا، اللہ زراعت کے بغیر پالے گا، شوہر کے بغیر بیوی کا گزر بسر ہو جائے گا، ماں باپ کے بغیر اولاد پل جائے گی، یہ فیکٹریوں کے بغیر، کارخانوں کے بغیر، تجارت کے بغیر، محنت کے بغیر ہم پل سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ عام طور پر پالتے ہی ہیں، ایک دوسرے کی گزر بسر کا انتظام کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اسی لیے تو رکھے کہ بیوی کا حق شوہر پر اتنا ہے، اولاد کا حق ماں باپ پر اتنا ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر اتنا ہے، ایک دوسرے کو بھائیوں بہنوں کا حق اتنا ہے کہ تم ان کو ہدیہ دو، تم ان کو تحفہ دو، تم ان کے مہینے کا خرچہ پانی دو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ بول دیتے کوئی کسی کی فکر نہ کرے، سب کو میں پال لیتا ہوں۔ ہو سکتا کہ بھئی کوئی کسی کے لیے فکر نہ کرے، شوہر بیوی کا خیال نہ کرے، بچے ماں باپ کی فکر نہ کریں، ماں باپ بچوں کی فکر نہ کریں، سب کا پالنے والا میں، تم اپنے اپنے کام میں لگے رہو، میں سب کو کھلا لوں گا پلا لوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں پال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ماں باپ انتقال کر جائے، بچہ بے سہارا ہو اور اللہ اسے پال کے دکھا دیں، پالتے، مگر اس میں بھی کیا کسی بندے کے حوالے کرتے، وہ پالتا ہے۔ ماں باپ کا پالنا ہی ضروری نہیں، کوئی دوسرا پال لے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی، بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر ہے کوئی بندہ ہی دنیا کے اندر جو پالا، ہاں بغیر کسی کے خود اللہ پال کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ویسے بھی کیا، مگر بہت کم۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لیے ایک جانور کا انتظام کیا، پھل کھانے کے لیے درخت کا انتظام کیا، وہ پھل ٹوٹتے تھے، جھڑتے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں گرتے تھے۔ بڑے کمزور تھے، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک جانور آتا تھا اور وہ دودھ پلا کر چلا جاتا تھا۔ تو یہ بغیر کسی، لیکن وہ بھی تو سبب ہی ہیں،
یہ آپ غور کر کے دیکھیں، درخت بھی تو ایک سبب ہے، جانور بھی تو ایک سبب ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کے ذرائع سے اپنی، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہی ہے کہ ان چیزوں میں کیا کمال تھا کہ لوگوں کی کفالت کرتے۔ اللہ نے بھوک مٹانے کی صلاحیت ان چیزوں میں پیدا کی۔ بہرحال بہت گہرا مسئلہ ہے، گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جب اس کو سمجھتے نہیں تو یا تو اسباب کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا پتہ نہیں اور پٹانگ باتیں لوگ اپنی طرف سے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال ابن السبیل نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے راستے میں جو بندے ہیں یہ کوئی تمہارے محتاج بن نہیں بیٹھے، بلکہ یہ اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں کہ ہم نے مسجد میں اپنی خدمت کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم یہاں 24 گھنٹے منحصر ہیں۔ آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمیں اجازت نہیں، ضروری ہے کہ ہم یہیں پر آئیں، جہاں کہیں بھی رہے اپنا وقت نکال کر بھاگ کر ہمیں یہاں آنا پڑے گا اور یہیں ہم کو اپنی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے ہمیں پڑھانا ضروری ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسا فکس کر لیا کہ ہم دکان پر نہیں بیٹھ سکتے، تجارت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، سفر اس تجارت کے غرض سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو طے کر لیا، فکس کر لیا، جکڑ لیا ہے۔ تو بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تم دین کی خدمت کیا بھی نہیں کر رہے ہو، تنخواہ لے کے کر رہے ہو، تنخواہ لے کے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بندہ بچوں کو پڑھانے، لوگوں کے نکاح کرنے، لوگوں کے تدفین کے لیے، تکفین کے لیے، جنازوں کے لیے، جنازہ آیا، پورے محلے میں کوئی آئے یا نہ آئے، امام کو آنا فرض، فون کر دیا جاتا حضرت جنازہ ریڈی ہے، اچھا ٹھیک ہے میں آیا، حضرت نکاح کا وقت ہے لوگ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے ہم آ گئے، ارے پورے محلے والے آئے کہ جی نہیں آئے، میں بھی نہیں آتا، جاؤ، نہیں ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا اپنی مرضی سے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہوتی، جیسے ابھی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا ہمارے علاقے میں بہت برا حال ہے، علماء تجارت میں، بزنسوں میں لگے ہوئے ہیں، جمعہ کا بیان کرنے بھی کوئی امام صاحب نہیں ملتے، ان کو بلانا پڑتا ہے، وہ آتے ہیں کہ میرے پاس بہت ٹائم کم ہے، 15-20 منٹ کروں گا، اور اس میں بھی اپنی جو بات ہوگی بول کے چلے جائیں گے۔ ساتھی بتا رہے تھے ہمارے یہاں بہت برا حال ہے۔ اگر جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ تنخواہ آپ کی 20, 22, 25، یہ کوئی بڑی تنخواہ نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے، کوئی بڑا احسان آپ لوگ نہیں کر رہے ہو۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں ہنر، صلاحیت، فن، دماغ آپ سے بھی اعلیٰ دیا ہے الحمدللہ، کسی فیلڈ میں جائیں، لوگوں سے بات کرنا، اپنے من کی بات سمجھانا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا، یہ ہنر اللہ نے ہمیں دیا۔ ہزاروں کے مجمع کو ہم اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں، تو کیا کاروباری فیلڈ میں جا کر چند آدمیوں سے بات کر کے اپنی تجارت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے بھی کنگال ہو گئے، اتنے محتاج بن گئے کہ ہمیں بزنس نہیں آتا، ہمیں تجارت نہیں آتی؟ ہم نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم بھی باہر لگ گئے اپنے کام دھندوں میں، تو ہم نے اپنے مکتب پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھا کہ 1 گھنٹہ مکتب پڑھانا ہے، ان کو آنے فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، آنا چاہتا ہوں نہیں وقت مل رہا ہے، آج نہیں ہوگا، سبا پڑھا دوں گا۔ تو یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو دبا کر آپ لوگوں کے لیے اپنے کو قربان کر دیا ہے۔ کاش کہ اس بات کو سمجھو، امام اور مؤذن تمہارا غلام نہیں، تمہارا محسن ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کی قربانیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے تقاضوں کو ہم نے دبا دیا۔ یہ آج جو آپ 20-25 ہزار دیتے ہو نا، اس میں ہمارے مہینے کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ بچوں کے اسکول کی فیس کیا بتاؤں، شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا بتاتے ہوئے، دوسرے ائمہ کا خیال کرتے ہوئے بتانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے بڑے جن کو سمجھتے ان اماموں کا حال ہے،
ورنہ اکثر امام تو 8,000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں، 15,000 میں، اور اس پر بھی سوال کیا حضرت یہ تنخواہ لینا جائز کی؟ تراویح کی اجرت لیے جا کی؟ ایک مچھلی، ایک بکرا، ایک مرغی جس کے سر پر، دم پر، پیٹ پر اللہ کا نام نکل کر آ گیا تو لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس کی ویلیو، قیمت لگاتے ہیں 50,000، 1,00,000۔ ایک مچھلی، ایک مرغی، ایک بکرا، ایک انڈا جس کے اوپر اللہ لا الہ الا اللہ نکل گیا، اچانک اس کے اوپر ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا، اس کی قیمت ہزاروں میں، 50,000، 5 لاکھ روپے دے کر بکرا خریدتے، ہم نے اخبار میں پڑھا، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ کرشمہ ہے، یہ عجوبہ ہے، یہ انہونی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ مرغی کی قیمت، بکرے کی قیمت، انڈے کی قیمت، مچھلی کی قیمت اتنی زیادہ، ایک انسان کے دل میں پورا قرآن ہے، قیمت 5,000۔ پورا قرآن ہے ایک آدمی کے دل میں، وہ آپ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کے الف لام میم سے لے کر والناس تک فر سنائے گا، قیمت 5,000۔ وہ بھی دل پر آرے چلتے، کہیں کو اتنا ان کو جائز کی لینا تمہیں، مسئلہ الگ۔ نا قدری قوم، نا قدرے لوگ، بہت جلد پتا چلے گا تمہیں اس نا قدری کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کاش کہ سمجھو تم اس خدمت کے بدلے میں ایک مہینے میں 10 لاکھ روپے بھی اگر دیتے نا، میں کہتا یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم، حرص کی وجہ سے نہیں، ویلیو بتا رہا ہوں، قیمت بتا رہا ہوں، کیونکہ رب کا کلام ہے، رب کی نعمت ہے، قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا کا خزانہ ہیچ ہے، تو تمہاری 5-10 ہزار کی کیا قیمت ہے؟ بہرحال یہ لینا جائز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زکوٰۃ میں سے، ان صدقات میں سے وصول کر کے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، جو مدرسہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل کر سفروں میں چلے گئے، دعوت فی سبیل اللہ میں، دعوت اللہ میں نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ کے راستے میں جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور راستے میں جا کر ان کا مال چوری ہو گیا یا مال ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے، اللہ نے ان سب کو شامل کیا فی سبیل اللہ میں۔ یہ سب لوگ شامل ہیں، مسجدوں کے امام، مؤذن، مدرسوں کے اساتذہ، دعوت کا کام کرنے والے، حج میں جانے والے، عمرے میں جانے والے، مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے جو بھی بندے کام کر رہے ہیں، اگر یہ ضرورت مند ہیں، اگر یہ محتاج ہیں، تو زکوٰۃ میں سے، فطرے میں سے، منت کی رقم میں سے ان کو بھی دینا جائز ہے۔ وابن السبیل، اور پھر فرمایا مسافر، جو بندے سفر میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن سفر میں آ کر گھر واپس جانے تک ان کا بٹوا خالی ہو گیا ہے، ان کا پرس چوری ہو گیا ہے، واپس جانے کا ٹکٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اپنے گھر پہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا مالک، مگر کیا کریں بھائی، 10,000 15,000 کلومیٹر دور آ گئے ہیں اور یہاں ہم کنگال ہو گئے۔ اب اس بندے کی ہیلپ کرنا ہے، کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، سفر خرچ کے لیے، زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے علاقے کا کروڑ پتی آدمی، بینک بیلنس ہے، مگر آج کے زمانے میں ایسی حالت نہیں آئے گی کیونکہ اے ٹی ایم ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی جائیں اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی مالدار ہو کر بھی سفر میں جا کر کنگال ہو جائے تو مسافر کو بھی دینا جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود 8 لوگوں کے حصے تقسیم فرمائے، فقراء، مساکین اور زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ، عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 9 مسلم لوگ، وفی الرقاب اور غلاموں کو چھڑانے میں، والغارمین مقروض قرض میں دبے ہوئے لوگ، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں منحصر لوگ، اور وابن السبیل مسافر۔ یہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ، فطرہ، منت، یہ جو ہے واجب صدقات ہیں، ان میں سے انہی 8 میں سے کسی کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔
یہ 8 بھی ایمان والے ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی مسافر ہیں ایمان والا نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہرحال بہت طویل تفصیل ہے، کاش کہ اگر آپ نے بات سمجھی ہو. بہرحال اپنی جو اس وقت میں عید کے موقع پر فطرے کی رقم ہر سال بدلتی رہتی ہیں، اور ہر آدمی کے حساب سے فطرہ الگ الگ ہوتا ہے. فطرہ سب کے لیے ایک نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کیونکہ فطرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش جسے منقع کہتے ہیں. اب یہ 2.25 کلو کی قیمت آپ لگائیں. 2.25 کلو کی قیمت گیہوں، جو، کھجور اور منقع کشمش، زبیب. اب یہ 4 قسم کے آئٹم ہیں. اب یہ لوگ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں. کوئی بندہ ہے بہت کمزور قسم کا لیکن ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی ہے، جس کے اندر گھر کے اندر کی چیزیں ایکسٹرا جو رکھی ہوئی ہیں اگر ان کی بھی قیمت لگا لی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کو پہنچتے ہیں. تو ایسے بندے پر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن فطرہ دینا فرض ہے. ایسا بندہ زکوٰۃ تو وہ دیں گے جو ایکسٹرا چیزوں کے علاوہ مال بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ، سونا چاندی بیچنے کا سامان جس کے پاس ہوگا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور فطرہ اس پر ہے جو سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، مگر کھاتا پیتا خوشحال، گھر کے اندر ایکسٹرا چیزیں اتنی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ جائے گی. تو ایسے بندے کو فطرہ دینا، یعنی انہیں فطرہ نکالنا اپنی طرف سے، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی طرف سے، اور گھر میں بیوی ماں باپ وغیرہ ہیں تو ان کی اجازت لے کر ان سب کی طرف سے. جو انتقال ہو گئے مرحوم ان کی طرف سے فطرہ نہیں ہے. عید کے دن بھی اگر صبح تک جو کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی بھی طرف سے فطرہ نکالنا پڑے گا. اب یہ فطرے کی رقم سب سے کم درجے کے لوگوں کا فطرہ ہے 75 روپیز، 75 روپے. 2.25 کلو گیہوں. اب آپ کہیں گے ڈپو میں لیے تو 1 روپے کو مل جاتی ہیں. ڈپو کی نہیں، دکان کی. دکان کی قیمت میں آپ جائیں اور وہاں تو فری بھی مل جائے گا آپ کو. ڈپو میں ڈپو کا نہیں، فری کا مال نہیں ہے. یہاں آپ اپنی قیمت لگائیں گے. دکان میں اگر لینے جائیں اور اس میں بھی فرسٹ کوالٹی اور تھرڈ کوالٹی جو ہوتی ہے اس میں میڈیم کے اوپر جائے گی بات. ہر ہمیشہ درمیان، نہ ایک دم گھٹیا نہ ایک دم اعلیٰ، درمیانی قسم کی گیہوں آپ لیں تو اس کی قیمت علاقے کے اعتبار سے، کسی علاقے میں جہاں بہت زیادہ گیہوں پکتی ہے لوگ وہی کھاتے ہیں وہاں اس کی قیمت اور گھٹے گی، وہاں کم ہوگی اس کی قیمت. یہاں اس کی پیداوار اور فصل کم ہے تو اس کی قیمت تھوڑا بڑھتی ہے اور ہر سال بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے اس سال 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 75 روپیے ایک آدمی کا فطرہ. اور تھوڑا ماشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے بندے ہیں، اب یہ فطرہ دیں گے تو آپ 75 روپیے نہ دیجیے. آپ تھوڑا ہائی فائی قسم کے آدمی ہیں تو آپ جو کی قیمت لگائیے. جو گیہوں ہی کی قسم کی بارلی جسے کہتے ہیں. اب یہ جو کی قیمت پر اگر آپ جائیں گے آپ اندازہ لگا لیے، میں نے تحقیق نہیں کیا کیا قیمت ہے، کبھی خریدنے کا موقع نہیں آیا. اس کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے 150 روپیے، قریب 125 روپیے اس کی قیمت بنے گی تقریباً. تو ان لوگوں کی زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اس گھرانے کا فطرہ یہ 100، 125، 150 روپے کے قریب بنے گا. اور تھوڑا ہائی فائی لوگ ماشاءاللہ محلے کے اندر نامور ہیں، جانے پہچانے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں جینے والے بندے ہیں ماشاءاللہ، ان لوگوں کا فطرہ گیہوں نہیں، جو نہیں. آپ تھوڑا اونچے ہیں تو کھجور، اور کھجور بھی کوالٹیز الگ الگ ملیں گی. چھوارے مل جائیں گے 50-60 روپے کی قیمت کے، اور اعلیٰ درجے کی کھجور مل جائے گی 500 روپے کلو میں. میڈیم کوالٹی پر آئیں آپ اس کی 100-200 روپے قیمت والا جو کھجور ہوگا 2.25 کلو اگر آپ نکالیں گے 400-450 روپے آپ جیسے لوگوں کا ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے. اور بھی ماشاءاللہ محلے میں کوئی ایک آدھ فرد ایسا ہوتا ہے جو ایک دم مشہور و معروف
گھر بڑا عالیشان، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بہت نامور آدمی، بہت ہائی فائی ہیں، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، آپ بھی 75 روپے فطرہ دیتے ہیں، یار آپ کا اسٹیٹس کیا، آپ کا شان کیا آپ کی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنایا ہے، تو آپ یہ گیہوں نہیں، یہ جو نہیں، کھجور نہیں، آپ تو منقع کشمش کی قیمت لگائیے اور 2.25 کلو منقع کی قیمت آپ دیجئے، تو آپ کا فطرہ ماشاءاللہ 500 600 700 آپ اس کی قیمت اندازہ لگا لیجئے، اس کے حساب سے ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔ تو ہر ایک کا فطرہ برابر نہیں، لوگوں کے حیثیتوں کے حساب سے کم 75، اس کے آگے 150 200 400 700 آپ جتنا زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ہر آدمی عید سے پہلے اپنا فطرہ نکالے، اور ایسے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں 8 افراد جو ہم نے بتایا، ان میں سے کسی کے گھر میں آپ خود جائیں اور تحقیق کر کے بڑی عاجزی سے منت سماجت کے ساتھ دے کر آئیں، یہ ہمارا عید کا تحفہ ہے، تحفہ بول کر دیں، کوئی ضروری نہیں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے بولنا ضروری نہیں، زکوٰۃ کو آپ ہدیہ بھی بول کر دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔